رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے محلے کے ہر آدمی کے اوپر اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ اگر پورے محلے میں سے کوئی ایک آدمی اس سنت کو ادا کر لے، کوئی ایک آدمی اعتکاف کر لے، تو پورے محلے کے آدمی سے اس کی ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر پورے محلے میں سے کوئی بھی آدمی اس سنت کو ادا نہ کرے، اعتکاف کے لیے نہ بیٹھے، تو پورے محلے کے لوگ گنہگار ہو جائیں گے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف ہے واجب، اور ایک ہے نفلی، اور ایک ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ واجب اعتکاف یہ ہے کہ آدمی نظر مان لے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، تو یہ اعتکاف واجب ہے، ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے نفلی اعتکاف، جب کبھی بھی آپ مسجد میں جائیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اعتکاف کی نیت کر لینے کی وجہ سے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب تک چاہے مسجد میں رہیں اعتکاف کی نیت کے ساتھ۔ اور وہ جو نظر والا اعتکاف ہے، آپ نے جتنے دنوں کا مقرر یا متعین کیا ہے، آپ کے اعتبار سے اتنے ہی دنوں تک کا لازم ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ یہ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف کیا ہے۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے روزہ ضروری ہے، لیکن نفلی اعتکاف کے لیے روزے کی شرط نہیں ہے۔ آدمی روزے کی حالت میں اعتکاف کرے اور مسجد سے بغیر کسی مجبوری کے اور بغیر کسی عذر کے باہر نہ نکلے۔ جیسے ضرورت کے لیے جانا ہے، آدمی کسی تقاضے کے لیے جاتا ہے، بشری تقاضے کے لیے باہر نکلتا ہے، مسجد سے باہر بیت الخلاء ہے، استنجا خانہ ہے، ضرورت کے لیے جائے اور فوراً مسجد کے اندر آ جائے، وقت باہر ضائع نہ کرے۔ اگر باہر بے ضرورت وقت ضائع کرتا ہے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے آدمی کو اگر غسل کی ضرورت نہیں ہے، نہانے کی ضرورت نہیں ہے، ناپاکی کی حالت اور پوزیشن نہیں ہے، تو آدمی نہانے کے لیے بھی مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ اگر صرف گرمی کی وجہ سے باہر نکل کر کے گیا نہانے کے لیے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ مسجد کے اندر ٹب وغیرہ میں پانی بھر کر کے بہت زیادہ بے قراری ہوتی ہو، بہت گرمی ہوتی ہو، تو آپ مسجد کے اندر، مسجد کے احاطے میں پانی بھر کر کے اس طرح سے نہائیں کہ پانی باہر نہ گرے، مسجد اس کے اندر ملوث نہ ہو، تو پھر آپ غسل تبرید کر سکتے ہیں۔ یا یہ کہ استنجے کے لیے آپ گئے اور بغیر وقت ضائع کیے 1 لوٹا پانی اپنے اوپر ڈال لیے، تو پھر اس سے کوئی مذائقہ اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس آدمی کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ ہوتا ہے، اور ایک خندق سے دوسرے خندق کے درمیان کی جو مسافت ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے۔ تو آدمی اگر 1 دن صرف اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو اس کے اور جہنم کے درمیان 1500 سال کی مسافت کے برابر فاصلہ ہو جاتا ہے۔ 3 خندقوں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کریں۔ اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ سنت اعتکاف ادا کریں، بیٹھ کر کے 10 دن کا اعتکاف کریں، جب ضرورت ہو آپ مسجد میں، جب کبھی آپ کے پاس وقت فارغ ہو، آپ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں۔ اعتکاف کا مقصد جو ہے وہ ہے شب قدر کا پانا۔ شب قدر 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات۔ ان راتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن کریم کے اندر بھی یہ منقول ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اس میں اگر آپ 1 رات عبادت کرتے ہیں تو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب آپ کو صرف 1 رات میں مل جائے گا۔ لیکن یہ رات کب ہے یہ مقرر اور متعین نہیں ہے۔ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کی تعیین بتا دی گئی تھی، لیکن بعد میں بولا دی گئی۔ اب ہم کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈنا ہے، تو اسی طاق رات کی تلاش میں اعتکاف کرنا یہ سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔